الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ صلوات پڑھیں محمد حمد و ثنا ہے اس باری تعالیٰ کے لیے جس کے قبض قدرت میں ہماری اور آپ کی جان ہے۔ بعدہ درود و سلام محمد و آل محمد پر اللہ۔ حضرات ایک گزارش ہے، ذرا سے ادھر آ جائیں گے تو بڑا بہتر رہے گا۔ ذرا سے ادھر ایک بار اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو پھر اس درسگاہ میں حاضری کا شرف دیا جہاں کے درس نے، جہاں سے رابطے نے، جس سے تعلقات نے ہمیں اس بھٹکتی ہوئی دنیا میں بھٹکنے نہیں دیا۔ یاد رکھیں، اگر یہ مجلسیں نہ ہوں تو نہ جانے کتنی موتیں ہوتی جائیں گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مرنے والا کیسا تھا۔ یہ مجلسیں بتاتی ہیں کہ مرنے والے کا تعلق بڑے گھرانے سے تھا۔ میں پوری ذمہ داری سے لفظ کہہ رہا ہوں، بڑے گھرانے سے مراد کائنات میں جتنے گھر ہیں وہ سب چھوٹے گھر ہیں۔ اہل بیت کا گھرانہ بڑا گھرانہ ہے اور مرنے والے کا تعلق بڑے گھرانے سے تھا، یعنی وہ اہل بیت کا نوکر تھا۔ انجمن سے ربط تھا۔ انجمن کہتے ہیں ستارے کو، ستارے کی جمع عربی میں نجم سے بنتا ہے ستارہ، عربی میں نجم کہتے ہیں سٹار، ستارے کو، اور اس کی جمع جو ہوتی ہے وہ انجمن۔ تو جمع جب بنتی تب ہے، جیسے ہم کہیں کتاب سے کتب، تو 10 کتابیں جمع ہوں گی تب کتب بنے گا۔ تو کتاب الگ الگ ہے، جب ایک جگہ ہوگی تو وہ کیا بنے گا؟ کتب۔ اب آپ سمجھیے انجمن ہے تو انجمن بنتی ہے ستاروں سے، تو جب ستارے الگ الگ ہوں تو وہ نجم ہے، جب اکٹھا ہو جائیں تو انجمن ہے۔ تو پھر مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ مرنے والا ستارہ تھا، اس انجمن سے گیا ہے، اس انجمن میں پہنچا ہے۔ ارے کاش میری بات پہنچتے، کیا بات ہے صاحب، بڑی اہم بات ہے۔ اس انجمن سے گیا ہے، اس انجمن میں پہنچا ہے۔ ماتمی تھا مولا کا، عزادار تھا مولا کا۔ میں خود اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ ہر جگہ مجلس میں حاضر رہنے والا شخص، ہر جگہ مجلسوں میں تو پھر قوم سے اسی بات کا تو گلہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ ہر وقت کھڑا ہے تم اس کے ساتھ کتنے کھڑے ہو۔ اس بات کا گلہ ہے نا قوم سے، جو تمہارے لیے ہر وقت کھڑا ہے تم اس کے ساتھ کتنے کھڑے ہو۔ اس کا مطلب کہ وہ مجلسوں میں یہ دیکھ کے نہیں آتا تھا کہ کس کی مجلس ہے، حسین کی مجلس ہے نا۔ یہ مسئلہ قوم کو تو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو سراہیں، ایسے لوگوں کو دیکھیں کہ جو مجلسوں میں وقت نکال کر اپنے کام کو چھوڑ کر مجلسوں میں پہنچتے تھے۔ بہرکیف مجلس اصال ثواب کی ہے، اور میرا مزاج بھی ہے کہ میں اسی اعتبار سے گفتگو کرتا ہوں۔ مرنے والا ایک ماتمی ہے، مولا کا عزادار ہے، یہاں سے وہاں پہنچا ہے وہ۔ آج صبح کی مجلس ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ وہاں پہنچا نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ بغیر بلائے چلے جانا، ایک ہوتا ہے کہ کوئی لینے آئے۔ بہت لطف آئے گا آپ کو۔ میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا، مجھے کوئی لینے گیا تو میں آ گیا۔ ایک یہ ہے کہ میں خود آ جاؤں، ہے نا۔ ایک ہوتا ہے کوئی لینے آئے، ایک ہوتا ہے بن بلائے پہنچ جانا۔ ہر مرنے والے کے مقدر کو سلام جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ بن بلائے نہیں جاتا، اسے 14 لینے کے لیے آتے ہیں۔ ارے کیا عظیم مرحلہ، اللہ اکبر۔ اسے 14 لینے کے لیے آتے ہیں۔ کتابیں اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، سید ثالث کی کتاب ہے، یہی مزار ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جسم کے لیے، جسم سے روح کا نکلنا اس وقت تک روح کے لیے جائز نہیں ہے جب تک وہ علی کو نہ دیکھ لے۔
ہم جاتے نہیں ہیں، ہمیں لینے آتے. کتنا مقدر ہمارا بڑا ہے، بلند ہے کہ ہمیں وہ لینے آئے ہیں. اب جملہ سنیے گا، ہمیں لینے وہ آتے ہیں جنہیں ہم ہر بار بلاتے ہیں. کاش میری بات پہنچ جاتی صاحب. ہر بار بلاتے، جب مجلس کرتے ہیں ہم انہیں بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے؟ وہ ہمیں لینے آتے ہیں اور ہم جاتے ہیں. قسم خدا کی مزاج دیکھیے. اور پھر جب بندہ علی کو دیکھ لے تو جینے کی چاہت ہوگی. پوری زندگی کربلا جا رہے ہیں، نجف جا رہے ہیں، مشہد جا رہے ہیں، قم جا رہے ہیں، سامرہ جا رہے ہیں، کاظمین جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ کہ روضوں پہ جا رہے ہیں. کربلا جاتے سوچتے مولا جائیں زندہ واپس نہ آئیں. جو قوم قبروں پہ جا کر، مزارات پہ جا کر مرنے کی خواہش کرے، اگر وہ صاحب مزار کو دیکھ لے. کاش میری بات. بھئی تمنا یہ کربلا میں جائیں مولا روح وہیں نکل جائے واپس نہ آئیں. مولا نجف میں جائیں روح وہیں نکل جائے واپس نہ آئیں. آپ کے دیار میں مرنا چاہتے ہیں اور خود وہ علی بذات خود ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے. پھر کوئی جینا چاہے گا؟ کوئی چاہے گا کہ اس کا زندگی سے رابطہ رہے؟ کوئی چاہے گا؟ وہ تو بس اس کی زندگی کی معراج ہے. اور پوری زندگی جس علی سے ملنے کی تمنا میں گزر گئی، موت کا احسان مانو اس علی سے ملوا دیا اس نے. ارے صاحب اللہ اکبر. پوری زندگی جس علی سے ملنے کی تمنا میں گزر گئی، موت نے کہا تمنا ہم بغیر پوری ہونے سے پہلے مرنے ہی نہیں دیں گے. موت نے کہا ہم بعد میں آئیں گے، علی کا چہرہ پہلے دیکھو تاکہ موت شہد سے زیادہ شیریں دکھائی دے. موت ہے صاحب، موت. پوری دنیا نے موت کو عجب طریقے سے پیش کیا. دیکھیے آپ سوچئے موت کیا ہے. موت ایک عجیب وادی کا نام ہے، موت ایک عجیب سانحہ کا نام ہے، موت ایک عجیب رشتے کا نام ہے، موت ایک عجیب واقعے کا نام ہے. موت اس شے کو کہتے ہیں جو چہروں سے نقاب ہٹا دیتی ہے. موت اس شے کو کہتے ہیں جو علی سے ملا دیتی ہے. موت اس شے کو کہتے ہیں جو اپنوں کا پتہ دیتی ہے. موت اس شے کو کہتے ہیں جو حقیقت انسانیت کو بتا دیتی ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ موت کیا ہے. آئیے 2 لمحے اور چند باتیں آپ کے سامنے موت کے ہی حوالے سے کریں گے. لیکن میں نے یہ جملہ کہا نا کہ موت کا لاکھ لاکھ شکر ہے. موت چہرے سے نقاب ہٹا دیتی ہے. مرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کون کتنا اپنا ہے، کون کتنا پرایا ہے. ساری زندگی پوری حیات میں جن جن کے لیے تم نے دم بھرا ہے، بیٹا، بھائی، سماج، لوگ، سب، یہ سب جہاں چھوڑ کر آ جائیں وہ قبر ہے. روایات ہے، کتابیں اٹھا کے دیکھیے گا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جب قبر میں دفن کر کے آتے ہیں تو روح کہتی ہے کہاں جا رہے ہو بھیا، کہاں جا رہے ہو بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس وقت وہ آتے ہیں کہ جو ہر وقت آتے ہیں. کاش میری بات پہنچ جاتی صاحب. گرے تو جنہیں بلایا وہ آئے، پریشانی میں جنہیں بلایا وہ آئے. موت اور ایک عجیب مرحلہ ہے. رشتہ دار اور اہل بیت میں ایک فرق بتا رہا ہوں. موت نے فرق بتایا. جو قبر تک چھوڑ کے چلا جائے وہ رشتہ دار ہے. جو قبر میں بھی مدد کے لیے آئے وہ اہل بیت ہیں. ہم مدد کے لیے آتے ہیں، وہ ہمارے مونس و مددگار ہیں. آئیے، سب نے چھوڑ دیا، وہ آ گئے. کیا پریشان کیوں ہو؟ کس کس کو آواز دو گے؟ تمہاری آواز تو یہ سنیں گے بھی نہیں. یہ کون سن رہا ہے؟ ہم تو چلے آتے ہیں دفن کر کے. پھر ایک کنٹروورسی والی باتیں پیدا کی گئی. موت پہ آپ سوچیں کہ کنٹروورسی والی بات کیسے آ گئی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم لوگ حکم لگانے لگے کہ اس کی اچھی موت، اس کی بری موت. یہ حکم لگانے والے ہم کون ہیں؟ اسے اچھی موت آ گئی، اسے بری موت آ گئی. تم اپنی دعا کرو تمہیں کیسی آئے گی. یہ بات ہے نا. کچھ لوگ حکم لگانے لگے اسے اچھی موت آ گئی، اسے بری موت آ گئی. تم کون ہو بتانے والے کہ اسے اچھی آئی یا بری آئی؟ تمہارا تو فرض ہے کہ موت کی خبر سنو تو فوراً کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. مطلب تم جا چکے ہو، ہم آنے والے ہیں. اس سے بہتر مرحلہ نہیں ہے. ہم حکم لگانے لگے اچھی موت، بری موت. اس کے بعد ایک اور بات آئی. مثال کے طور پہ ایسا کبھی ہو جاتا ہے، کسی کی موت یوں ہی ہو گئی 2 لمحے میں ہی، اس کی روح نکل گئی، لوگ کہنے لگے اچھی موت ہے. کسی کی بیماری سے موت ہوئی، لوگ نے کہا بڑی عجیب موت ہے. میں روایت پڑھ رہا ہوں، میرے بزرگ چچا داؤد موجود ہیں، آپ بزرگان موجود ہیں. روایت سنیں، مولا کی طبیعت خوش ہو جائے گی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. قسم اس روایت کو جب پڑھا ہے تو دل باغ باغ ہو گیا. کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا
مولا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، بیماری کے عالم میں ان کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے، جبکہ وہ آپ کی محبت میں مرتے ہیں، ان کی دلوں میں آپ کی محبت ہوتی ہے، اور پھر بھی وہ بیمار ہوتے ہیں۔ مولا نے فرمایا اللہ اس بیماری کے عوض اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب جملہ سنیے گا، اللہ مرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بیماری نہیں ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہے، تاکہ جب علی سے ملے بے گناہ ملے۔ آپ سمجھے اس پر حلف اللہ ادھر، یہ بیماری نہیں، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ آپ سوچیں کہ سبحان اللہ اکبر۔ اس کے بعد سنیں گے آپ روایت کتنی عظمت دی آپ کو، چھٹے آقا سے مخصوص ہے۔ ہمارے مومنوں کو، ہمارے چاہنے والوں کو قید ہے، ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے محبوں کو جو یہ بخار بھی آتا ہے، یہ بخار نہیں ہے، یہ اللہ سے گناہوں سے پاک کر رہا ہے۔ کیا بات ہے صاحب، کتنی عظمتیں دی ہیں آپ کو۔ اب ان میں کبھی کبھی بیماری آ جاتی ہے، پریشانیاں آ جاتی، بیماری میں موت۔ یہ بیماریاں کیوں ہیں؟ یہ اس بات کے لیے ہیں، اور آپ محسوس کیجئے گا بیماریاں کیا ہیں، یہ پریشانیاں کیا ہیں۔ یہ اس لیے کہ تم اس حالت میں بھی اسے مت بھولو۔ اور میں فقرہ کہہ رہا ہوں، اگر بیماریاں عیب ہوتی نا، پھر پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر بیماریاں عیب ہوتی تو میرا چوتھا آقا، کاش میری بات پہنچ جاتی صاحب، میرا چوتھا آقا بخار ہے، اس کا مطلب یہ اس بات کی علامت ہے۔ اور پھر دیکھیے گا، میں تو بات آ گئی تو عرض کرتا چل رہا ہوں، امام نے فرمایا بیماروں کو دیکھنے جاؤ۔ کیا روایت ہے صاحب، بیماروں کو دیکھنے جاؤ۔ پوری روایات کا ذمہ دار بن کے کہہ رہا ہوں، چھوٹا سا طالب علم ہوں، اسی شہر سے بولنا سیکھا ہے، پورے ہندوستان میں بول رہا ہوں، لیکن پوری ذمہ داری سے آپ کی دعا چاہیے۔ کسی بادشاہ کے یہاں جانے کا ثواب نہیں ہے، کسی امیر کے یہاں جانے کا ثواب نہیں ہے، کسی رئیس کے یہاں جانے کا ثواب نہیں ہے نا، کسی بڑے کے یہاں جانے کا ثواب نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں مگر تمہارا کوئی مرد مومن بھائی بیمار ہو تو تم اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ گھر سے یہ سوچ کے چلو گے کہ ایک مومن کو دیکھنے جا رہا ہوں، بیمار مومن کو دیکھنے جا رہا ہوں، ہر قدم پہ تمہیں 70 نیکیاں ملیں گی۔ اور روایت اتنے پہ تمام نہیں ہوتی، امام فرماتے ہیں جب تم گھر سے چلو گے، اس کے گھر جاؤ گے اور واپس آؤ گے، اللہ 70,000 فرشتوں کو مامور کر دے گا جو تمہارے لیے استغفار کریں۔ کتنے؟ کس کے لیے؟ میں جا رہا ہوں دیکھنے، جسے میں دیکھنے جا رہا ہوں 70,000 فرشتے مامور ہیں جو میرے لیے استغفار کریں، اللہ اس کے گناہ بخش دے، اللہ اس کے گناہ بخش دے، اللہ اس کے گناہ بخش دے۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں، مومن اگر بیمار ہو تو وہ گناہ بخشوا دے۔ ارے جملہ پوری ذمہ داری سنیے گا، مومن اگر بیمار ہو تو وہ گناہ بخشوا دے۔ مثال دیکھیے گا، سید سجاد بیمار ہو کر اسلام بچا لیتے ہیں، مومن بیمار ہو کے گناہ بخشوا دیتا ہے۔ کیا بات ہے صاحب، مرحلہ آپ کا دیکھیں، پھر آپ سنیے، لطف آئے گا آپ کو، کیونکہ یہ باتیں پڑھی بھی نہیں جاتی۔ اب آپ کسی کو دیکھنے گئے بیمار کو، امام فرماتے جاؤ، اور جانے کے بعد اس کے پاس بیٹھو اور اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ ہاں کیا عجیب بات ہے، اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ کسی نے پوچھا مولا کیوں؟ بیمار سے دعا کے لیے کیوں کہو؟ اب مولا کا جملہ سنیے، مولا فرماتے وہ بیمار کی دعا نہیں ہے، وہ ایک ملک کی دعا ہے۔ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا، مولا فرماتے وہ بیمار دعا نہیں کر رہا بلکہ ایک ملک دعا کر رہا ہے۔ اب آپ نے غور نہیں کیا، وہ بیمار نہیں ہے، ملک ہے، وہ بیمار نہیں ہے، ملک ہے۔ اب آپ سوچئے، مولا فرماتی اتنی جلدی اللہ دعا قبول کرتا کہ تمہیں حیرت ہوگی۔ ہم تو بیمار سے بھاگتے ہیں، ہم تو بیمار کے پاس جانا نہیں چاہتے، ہم تو بیمار کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتے، ہم تو بیمار سے دور ہونا چاہتے ہیں۔ مولا کیا فرما رہے؟ بیمار سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کرے۔ وہ بیمار کی دعا نہیں ہے، ملک کی دعا ہے، لیکن کس کے لیے؟ ہمارا ماننے والا، ہر ایک بیمار نہیں۔ اب جملہ سنیے گا، پوری توانائی کے ساتھ فکری مرحلے پہ لے کے آ رہا ہوں۔ مولا آخر یہ ملک کی دعا کیا؟ جب نے آواز دے اس کا جسم بیمار ہے، روح نہیں۔ کیا بات ہے صاحب، جسم کی بیماری صحیح ہو سکتی ہے،
روح کی بیماری صحیح نہیں ہو سکتی، پھر روح کی بیماری کا نام کیا ہے؟ کہا بغض اہل بیت۔ بھائی روح کی بیماری کا نام ہے بغض اہل بیت، اور روح کی شفا یابی کا نام ہے حب اہل بیت۔ اب ٹٹولو، کتنے لوگ بیمار ہیں، کتنے اچھے ہیں، ہم مجلس کر کے ٹٹول لیتے ہیں، چہرہ کھل جائے تو اچھا ہے، بگڑ جائے تو بیمار ہے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ ادھر ہم ذکر اہل بیت سے ٹٹول لیتے ہیں۔ روح کی بیماری کا نام بغض اہل بیت، روح کی شفا یابی کا نام، روح کی تندرستی کا نام حب اہل بیت۔ اور جو مرحوم مرے وہ محب اہل بیت تھے۔ کیا بات ہے صاحب، وہ کیا تھے؟ محب اہل بیت۔ ایک ماتمدار دنیا سے گیا ہے، ماتمدار۔ ماتمدار کی عظمت میں آپ کو بتاؤں، آخر ہے کیا ماتمدار کی عظمت؟ ماتمدار کی اہمیت کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا مزاج ہو گیا کہ وہ ماتم کرنے والے کو بھی نہیں چھوڑتے صاحب، انہیں لگنے لگا ماتم کرنا عیب ہے۔ اللہ اس سینوں سے دھڑکنیں چھین لے جنہیں ماتم عیب دکھائی دیتا ہو۔ میں نے جملہ پوری ذمہ داری سے کہا ہے صاحب، اللہ ان سینوں سے دھڑکنیں چھین لے جنہیں ماتم عیب دکھائی دیتا ہو۔ یہ ماتم تو زندہ ایک معجزہ ہے۔ جائیے سائنس کی دنیا میں دیکھیے گا، لوگ کہتے ہیں اگر مسلسل کوئی سینے پر اپنے 5 منٹ مارے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے مر جانا چاہیے تھا۔ ہم بچپن سے جوانی تک سینوں پہ حسین کا نام لے کر ماتم کرتے چلے آئے، مرے کیوں نہیں؟ زہرا نے کہا ماتم کرنا تمہارا کام ہے، بچا لینا میرا کام ہے۔ اب آئیے آپ کو میں ماتم بتا رہا ہوں، ماتم کی عظمت بتا رہا ہوں، ایک ماتمدار کی عظمت بتا رہا ہوں۔ ماتمدار کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا مزاج ہو گیا اب ماتم کرنا بھی عیب ہو گیا صاحب۔ پیسہ آیا، ماتم کا اسٹائل گھٹ گیا۔ ہم نے کہا دستے میں کیوں نہیں ماتم کرتے ہیں؟ اس کے بلا وہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ جب تک غریب تھے ماتم اچھا لگ رہا تھا، آج پیسے کی چکا چوند نے دستے سے دور کر دیا۔ یہ دستے سے دور نہیں کیا ہے، یہ نصیب ہے جو تمہارا ماتمداری سے دور ہو رہا ہے۔ کیا بات ہے صاحب، ہم ماتم کیسے کریں؟ دستے میں جا کے ماتم زور زور سے کیسے کر لیں؟ آگے نا اللہ جانے یہ بھی کب رک جائے، یہ بھی کب رک جائے۔ میں ماتمی کی عظمت بتا رہا ہوں آپ کو، ایک ماتمدار کی عظمت کیا ہے؟ جو حسین کا نام لے کے ماتم کرتا اس کی عظمت کیا ہے؟ ایک عالم ربانی نے خواب میں دیکھا کہ بازار حشر سجا ہے، اللہ نے کہا حساب و کتاب ہو رہا ہے، سرکار ابو عبداللہ الحسین حساب لے رہے ہیں۔ بہت بڑے ذاکر بھی تھے وہ۔ تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ کہا کتابیں لکھی ہیں، کہا وہ اپنے نام کے لیے۔ ہمارے لیے کیا کیا؟ کہا مجلسیں پڑھی ہیں، کہا وہ اپنے نام کے لیے۔ ہمارے لیے کیا کیا؟ کہا تبلیغات پر گیا، کہا وہ اپنے نام و نمود کے لیے۔ ہمارے لیے کیا کیا؟ ماتمی کی عظمت سمجھیے گا آپ۔ کہتے ہیں میں نے بہت کچھ کنوا دیا مگر کچھ ہر بات میں مولا کہہ رہے تھے، اور یقیناً مولا کہہ رہے چونکہ مولا دلوں کے حال کے جاننے والے ہیں۔ میں تو کہہ بھی نہیں سکتا، جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا، چونکہ اگر میں جھٹلاتا تو میرے دل کے اندر سے آواز آتی مولا یہ غلط کہہ رہا ہے۔ چونکہ مولا کی بارگاہ میں بات سمجھیے، ساری چیزیں اپنے نام کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنے توجہ کی جگہ ایک عجیب مرحلے پر لایا۔ کہتے ہیں میں نا امید ہو گیا، اور مجھے بھی لگا کہ میں نے اب تک زندگی میں سب کچھ اپنے نام کے لیے کیا تھا، مولا کے لیے کیا کیا؟ ماتمی کی عظمت۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پلٹا اور نا امید ہو گیا کہ یقیناً میں نے مولا کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو میں کہتے ہیں ایک مرتبہ جیسے میں گھوما، مولا نے کہا رکو، تمہارا ایک عمل ہے جو تمہیں بخشوائے گا۔ کہا وہ کون سا عمل ہے؟ کہا تم ایک دن مجلس پڑھ کے نکل رہے تھے، ماتمداری ماتم کا جو دستہ تھا ماتمی ماتم کر رہے تھے، ایک ماتمی کی کوہنی تمہارے پشت پہ لگی، بہت تیز چوٹ آئی، مگر تم نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ مولا حسین کا ماتمدار ہے۔ مجلس تو اس مرحلے پر تمام ہو گئی میرے بھائی، تم نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ مولا کا ماتمدار ہے،
ذوق محبت مولا میں ماتم کر رہا ہے، یہ عمل تم نے میرے لیے کیا تھا۔ آپ نے غور نہیں کیا، ایک ماتمدار کی کہنی سے لگے ہوئے چوٹ نے ایک عالم ربانی کو بخشوا دیا۔ ماتمدار کہتے تم نے یہ سوچا کہ یہ مولا کا ماتمداری سے جوش میں کیا خبر کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اس کی کہنی سے جو چوٹ لگا ہے نا، تم نے یہ کہہ کے معاف کر دیا کہ یہ مولا کا تھا۔ مولا کہتے ہیں یہ عمل تو نے میرے لیے کیا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب؟ مولا نے آنے والی نسلوں کو پیغام دیا، یہ میری طرف سے ایک آپ کے لیے نتیجہ ہے۔ مولا نے پیغام دیا، جو دستوں میں ماتم کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں پیغام دے دو، حسین دیکھ رہا ہے۔ تم نے کیسے مرحلے بلا، ہم نے عجیب مرحلے بلا دیا۔ ماتمی صاحب، حسین کا ماتمدار، کسی اور کا نہیں۔ اور قسم خدا کی ہر ڈیوٹی میں نوکری سے ریٹائرمنٹ ہے۔ جتنے جاب ہیں اس میں ریٹائرمنٹ ہے۔ ٹیچر بنیے گا ریٹائر ہوئیے گا، انجینئر بنیے گا ریٹائر ہوئیے گا، پائلٹ بنیے گا ریٹائر ہوئیے گا، مگر ایک ماتم ایسی ڈیوٹی ہے، کاش میری بات پہنچ جاتی صاحب، ہر نوکری میں بحال ہونے اور ریٹائر ہونے کی ایج مقرر ہے یا نہیں؟ بھائی 15 سال میں تو کوئی جاب ملنا نہیں، 18 سال کے بعد سے لے کے 60 سال تک کے لیے تو یہی تو جاب ہے، لیکن ماتم کی نوکری، بچہ بولتا بعد میں ہے۔ اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں اس مرحلے پر جتنے ورثے ملے ہیں وہ مکان ملا ہو 100 سال بعد ہو سکتا ہے بدل جائے، نقشہ بدل جائے، بائک ملی ہو ورثے میں ہو سکتا ہے نقشہ بدل جائے اس کا، جتنی چیزیں ورثے میں ملی سب کا نقشہ بدلا، لیکن ماتم جو ورثے میں ملا تھا، کاش میری بات پہنچ جاتی صاحب، بھائی ماتم جو ورثے میں ملا انداز نہیں بدلا، جیسے پردادا کرتے تھے ویسے ہی پوتا کر رہا ہے، انداز بدلا، یہ وہ ورثہ ہے جو سلامتی کے ساتھ چلا آیا ہے۔ اور آئیے میں ماتم پہ ہی پورے مرحلے کو تمام کر رہا ہوں۔ ماتم آپ دیکھیے ایک باپ کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوگی؟ ابھی محرم گزرا، اس سے زیادہ سکون والی بات کیا ہوگی؟ اور کمال کی بات ہے صاحب، میں تو مولوی ہوں، میں گھومتا رہتا ہوں، آپ بھی مجھ سے زیادہ سفر کرتے ہیں، مجھے لوگ اور آپ کو بھی لوگ ملتے ہوں گے، تو اللہ مطلب بچہ 5 سے 6 مہینے کا ہے اور وہ ماتم کرنے لگا ہو، ہر آنے والے مہمان کو ماں باپ کو شکر دکھاتے ہیں، مولانا دیکھیے میرا بیٹا ماتم کرنے لگا ہے۔ یہ میں فطری باتیں پڑھنے کا آتی ہوں، خوش ہوتے ہیں مولانا میرا بچہ ماتم کرنے لگا ہے، نوحہ چلا دیا بچہ ماتم کر رہا ہے، بچہ ماتم کر رہا ہے اور باپ خوش ہو رہا ہے، بچہ ماتم کر رہا ہے اور باپ خوش ہو رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان افراد سے، ان والدین سے خوش کیوں ہو رہے ہو؟ بچہ ماتم کر رہا ہے، کہا نہیں بچہ ماتم نہیں کر رہا، یہ مجھے بتا رہا ہے بابا پریشان مت ہونا، عزادار ہوں، بڑھاپے میں چھوڑوں گا نہیں، عزادار ہوں، بڑھاپے کا سہارا ہوں، حسین کی محبت سینے میں لے کر آیا ہوں، مولا حسین کی محبت میرے سینے میں رہے، اور ماتم کرتا ہے، ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ اولاد ماتمی ہے، جو ورثہ ملا تھا اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور سرکار سید الشہداء کی ماتم کا ثواب، اجر لکھنے سے فرشتے قاصر ہیں صاحب، ثواب ہے۔ اور پھر ماتم وہی کرے گا جس کے سینے میں درد ہو۔ ماتم کا تعلق انہی سینوں سے کہ جو حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو سمجھے۔ ایک شعر پڑھا جاتا ہے، ماتمیوں کے لیے کہہ رہا ہوں میں، شاست حسین بادشاہ دی است حسین دی پناست حسین، بہت ساری مجلسیں آپ نے سنی ہوں گی، میں یہاں پہ میرے موضوع سے متعلق بات اس لیے کہہ رہا ہوں، شاست حسین بادشاہ است حسین، بود نہیں ہے است ہے۔ بود اور است میں کیا فرق ہے؟ فارسی میں بود کہتے ہیں پاسٹ کو، گزرے ہوئے زمانے کو، ہونا چاہیے تھا شاہ بود حسین، حسین بادشاہ تھا، حسین شاہ تھا، یہ نہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ حسین بادشاہ ہے، حسین شاہ ہے۔ تو اگر کوئی بادشاہ ہو تو اس کی رعایا ہوتی ہے،
اکبر تھا، ہمایوں تھا، سکندر تھا، ہے نا؟ ہے نہیں؟ لیکن جو ہے تو اس کی رعایا ہو۔ کیا بات ہے صاحب! حسین علیہ السلام اگر بادشاہ ہے تو رعایا کہاں ہے؟ اور بادشاہ ہو تو سپاہی بھی ہوں گے، محل بھی ہوگا۔ کمال ہے صاحب! حسین علیہ السلام اگر بادشاہ ہے تو محل کہاں ہے؟ رعایا کہاں ہے؟ سپاہی کہاں ہے؟ اور جب حکومت ہو تو اس کی ایمبیسی ہوتی ہے۔ کاش میری بات پہنچ جائے صاحب! اگر حسین علیہ السلام کی حکومت ہے تو ایمبیسی کہاں ہے؟ پھر میرے ساتھ چلیے، یہ امام بارگاہ نہیں، یہ ایمبیسی ہے۔ ارے صاحب، یہ حسینی بادشاہت کی ایمبیسی ہے، تو پھر مرکز کربلا ہے، رعایا شیعہ ہے، سپاہی ماتمدار ہے۔ یہ ماتمدار کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ سپاہی۔ اور سپاہی کرتا کیا ہے؟ جان دینے کے لیے۔ سپاہی کا کام کیا ہے؟ بادشاہ پہ جان دینے کے لیے، بادشاہ پہ جان دینے کے لیے، بادشاہ پہ جان دینے کے لیے سپاہی تیار رہتا ہے۔ اب بھی نہیں سمجھے آپ؟ عاشور اور اربعین کے دن خونی ماتم کر کے بتاتے ہیں ہم تیار ہیں۔ کیا بات ہے! ہم جان قربان کر دیں گے مولا۔ یہ یوں ہی نہیں ہے، آپ کی محبت میں ہم آمادہ ہیں۔ اور پھر آخری بات کر رہا ہوں، اگر بادشاہ ہو تو پھر بادشاہ کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا، بادشاہ عطا بھی کرتا ہے۔ کوئی ہے جو کہہ دے کہ حسین بادشاہ نے ہمیں نہیں دیا؟ تم نے جتنا مانگا ہے اس سے زیادہ اس کریم بادشاہ نے دیا ہے۔ اور یہی کیا کرم اس بادشاہ کا کہ اس نے بغیر عیب کے پوری دنیا میں شیعوں کو الگ پہچنوایا ہے، پوری دنیا میں۔ اور لا رہا ہوں یہی بات اور تمام کر دوں گا، اتنا پہچنوا دیا، اتنا پہچنوا دیا، اتنا پہچنوا دیا، اتنا پہچنوا دیا کہ جب کہیں کنٹروورسی ہوتی ہے نا تو پوچھتا ہے پوچھنے والا کہ اگر مسلمانوں سے لڑائی ہوئی تھی یہ بتاؤ، ماتم کرنے والے مسلمانوں سے لڑائی ہوئی تھی؟ کاش میری بات پہنچ جاتی صاحب۔ وہ پوچھتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی اکثر ہوتا ہوگا۔ انہیں پتا ہے کہ یہ جو سینے پر ہاتھ مارتے ہیں نہ یہ فتنے میں ہیں، نہ فساد میں ہیں، نہ آتنکوادی ہیں، نہ دہشت گرد ہیں، نہ جھگڑے سے مطلب ہے، نہ لڑائی سے مطلب ہے۔ یہ پہچان کس نے دی؟ سبحان اللہ، مولا کی محبت۔ آج ایک ماتمدار کی مجلس ہے صاحب۔ آپ اتنے حضرات حاضر ہوئے صرف کس لیے؟ آپ ان کے بچوں، ان کے رشتہ داروں، ان کے عزیز و اقربا کو پرسہ دینے نہیں آئے ہیں۔ آپ اصل میں آئے ہیں اس غریب ماں کو پرسہ دینے جس کے بیٹے کا ایک ماتمدار دنیا سے چلا گیا۔ شہزادی، ہم آپ کو پرسہ دیتے ہیں کہ آپ کا ایک رونے والا عزادار دنیا سے چلا گیا۔ شہزادی، آپ کے بیٹے کا ماتم کرنے والا دنیا سے چلا گیا۔ آپ کے حسین کی غربت پر رونے والا دنیا سے چلا گیا۔ اجرکم اللہ۔ مسلسل آپ مجالس اور مصائب سنتے رہے، خوب گریہ کیا، خوب روئے۔ میں صرف 2 مرحلے مجلس کے مصائب کے پڑھوں گا انشاءاللہ، اس کے بعد تمام ہو جائے گی گفتگو۔ مرحوم زمر صاحب کی تدفین میں جو لوگ بھی گئے، تدفین کر کے واپس آ گئے۔ حکم شریعت ہے کہ اگر کسی کی تدفین میں جاؤ تو ڈائریکٹ اپنے گھر نہ جاؤ، جب دفن کر دو تو ڈائریکٹ اپنے گھر نہ جاؤ، بلکہ کیا کرو، قبرستان سے جس کے یہاں سے میت اٹھی اس کے دروازے پر جاؤ اور جا کے کچھ دیر کھڑے رہو۔ جانتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ تاکہ گھر والوں کو یکایک تنہائی کا احساس نہ ہو۔ اللہ، بچوں کو، احباب کو، رشتہ دار کو، عزیزوں کو یکایک نہ لگے کہ سب چلے گئے۔
بلکہ کچھ دیر جا کے کھڑے ہو کہ ان کے کہ یہ جو مجمع گیا تھا یہ میرے والد کو میرے بھائی کو چھوڑ کر آ تو گیا، لیکن پھر بھی دروازے پر آیا ہے پرسہ دینے، جہاں سے ایک جنازہ اٹھے وہاں حکم یہ ہے کہ تم واپس آؤ تاکہ گھر والوں کو تنہائی کا احساس نہ ہو جہاں سے 72 جنازے اٹھے ہو۔ اجرکم اللہ، 72 جنازے اٹھ گئے، لوگ پلٹ کر آئے، مگر کیسے آئے؟ خیمے میں آگ لگا دی گئی۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بڑا عجیب مرحلہ ہے، ایک روایت پڑھنی ہے، اس سے آپ کے ذہن کو قریب کرنا ہے۔ خیمے میں آگ لگا دی گئی، سن لینا آسان ہے، تصور کریں گے تو رات بھر نیند نہیں آئے گی۔ خیموں میں آگ لگا دی گئی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، سننا آسان ہے، کیوں نہیں پڑھا جاتا ان روایات کو کہ جب مسلسل آگ لگا دی گئی ہوں گی تو آگ بہت جلدی نہیں بجھتی، آگ بجھنے کے بعد بھی شعلے جو ہوتے ہیں نا وہ بہت دیر میں ختم ہوتے ہیں۔ عصر کے بعد سے خیموں میں آگ لگائی گئی، اللہ جانے اس آگ لگے ہوئے ماحول میں حسین کی غریب بہن نے سجدہ کیسے کیا ہوگا۔ اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ خیموں میں آگ لگا دی گئی، شعلے ہیں، انگارے ہیں، بیویاں ہیں، ایک خیمے سے دوسرے خیموں میں، لیکن ایک خیمہ بڑا قیامت کا مرحلہ ہے، اور اس روایت کا راوی ہے حمید۔ حمید سے پوچھا مختار نے، حمید کربلا میں تیرا دل کب رویا؟ حمید کہتا ہے مختار مار دے مگر مت پوچھ کہ میں کربلا میں کب رویا۔ کہتا ہے مختار میری آنکھوں کے سامنے حسین نے قاسم کے پامال شدہ جسم کے ٹکڑوں کو اٹھایا، میں نے دیکھا مگر میرا دل نہیں کانپا، میں نہیں رویا۔ مختار میری نگاہوں کے سامنے حسین نے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھایا، سینے سے لگایا، میں نے دیکھا مگر میرا دل نہیں تڑپا۔ مختار کہتے پھر تیرا دل کب تڑپا؟ کہتا مختار میری نگاہوں کے سامنے حسین نے سینہ علی اکبر سے برچھی کی انی کو نکالا، میرا دل نہیں کانپا۔ مختار کہتے تیرا دل کب کانپا؟ کہتا مختار میرے سامنے حسین نے علی اصغر کے لیے پانی مانگا، 3 بال کا تیر بچے کو لگا، مختار میرا دل نہیں کانپا۔ مختار کہتے پھر کب تیرا دل کانپا؟ کہا مختار میری نگاہوں کے سامنے فاطمہ کے نور عین کے سر و تن میں جدائی کی گئی، حسین آخر وقت کہہ رہے تھے انا قتیل الابرا، میں وہ شہید ہوں جسے رلا رلا کے شہید کیا گیا۔ مختار میرا دل نہیں کانپا۔ مختار نے پوچھا پھر تو کب رویا؟ کہا مختار جب خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی، سالار لشکر نے ہاتھ میں ایک تازیانہ لیا اور لینے کے بعد غلام کو اپنے ساتھ لیا، خیموں کی تنابوں کو کاٹتا جاتا ہے، آگ لگاتا جاتا ہے، کاٹتا جاتا ہے، آگ لگاتا جاتا ہے۔ مختار ایک خیمہ آیا جہاں سے ایک بچی کے سسکنے کی آواز آ رہی تھی، مختار میں بھی اس خیمے میں گیا، ایک بچی رخسار رکھ کے اور کہہ رہی تھی بابا کب آؤگے، بابا کب آؤگے۔ مختار وہ بچی کہہ رہی تھی بابا کب آؤگے، بابا کب آؤگے۔ مرحلہ میں بھی اندر گیا، ملعون نے مجھے باہر کیا، کرنے کے بعد مختار میری بھی تو بیٹی ہے نا مختار، اللہ کسی بیٹی کو یہ دن نہ دکھائے۔ اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، خیمے میں جو بچی لیٹی تھی اس کے پشت میں تازیانہ مارنا شروع کیا۔ بچی طرف کے کہہ رہی تھی اے چچا عباس مجھے تازیانہ سے بچا لو، اے مختار۔ بچی کی آواز میں وہ کرب تھا، میں تڑپ گیا، میں چاہ کے بھی اجرکم من اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اجرکم من اللہ، سانس لے لے آپ، کتنا قیامت کا مرحلہ ہے۔ وہ کہتا مختار
بچی کہہ رہی تھی، اور اب جو تازیانہ پڑھا نا، اس نے دربار میں، اللہ حسین کی غریب بیٹی کا مقدر، اس نے دربار میں اپنا پشت کھولا، کھول کے دکھایا، اس میں سے ایک تازیانہ مجھے پڑھا، دیکھ اب تک نشان ہے، اللہ جانے سکینہ کو کتنے تازیانے پڑھے تھے، نشان کتنا تھا، اور بچی بھائی سے بھی نہیں بیان کر سکتی تھی، بچی مصیبتیں سہتی رہی۔ لا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أَذَنْ بَقَضَائِهِ